ایران میں تباہ ہونے والے امریکی جنگی طیارے کے پائلٹ کی تلاش تاحال جاری، جس کے لیے امریکی جہاز اور ڈرونز ریسکیو آپریشن میں مصروف، جبکہ ایران نے امریکی پائلٹ کو پکڑ کر لانے والے یا اس کی گرفتاری میں مدد دینے والوں کو انعام کا اعلان کر دیا۔ ایرانی حکومت کی طرف سے شہریوں سے کہا ہے کہ اگر آپ دشمن کے پائلٹ یا پائلٹس کو زندہ پکڑ کر قانون نافذ کرنے والے یا فوجی اداروں کے حوالے کریں تو آپ کو قیمتی انعام دیا جائے گا۔ دوسری جانب ایرانی صوبے کے گورنر نے اعلان کیا ہے کہ جو بھی امریکی پائلٹ کو پکڑ کر حوالے کرے گا اسے 10 ارب تومان تقریباً $76,000 انعام دیا جائے گا۔ ایرانی سیکیورٹی اداروں اور پاسداران انقلاب کی طرف سے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن جاری ہے۔ اسرائیل نے ایران میں امریکی پائلٹ کی تلاش تک حملے مؤخر کرنے کا اعلان کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ F-16 طیارے کی تباہی سے ایران سے مذاکرات پر اثر نہیں پڑے گا۔ یہ جنگ ہے اور ہم حالت جنگ میں ہیں۔ جنگی طیارے کی تباہی سے سفارتی عمل متاثر نہیں ہوگا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ابھی نہیں کہہ سکتا کہ لاپتہ عملے کے رکن کو نقصان پہنچایا گیا تو امریکہ کیا اقدام کرے گا۔ ایران نے 3 امریکی جدید ترین لڑاکا طیارے مار گرائے ہیں۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی کے مطابق طیاروں کے عملے کو ریسکیو کرنے کے لیے آنے والے 2 امریکی ہیلی کاپٹروں پر بھی فائرنگ کی گئی۔ تہران میں امریکہ اور اسرائیل کے فضائی حملے میں 3 افراد شہید ہو گئے۔ ایرانی وزارت صحت کے مطابق 28 فروری سے جاری حملوں میں شہداء کی تعداد 2000 سے تجاوز کر گئی، جبکہ 26,000 سے زائد زخمی ہوئے۔ وزارت صحت کے مطابق حملوں میں 600 سے زائد اسکولوں اور تعلیمی اداروں کو بھی نقصان پہنچا۔ پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے اسرائیلی شہر تل ابیب میں خفیہ ایجنسی موساد کے مبینہ ہیڈ کوارٹر کو میزائل حملے میں نشانہ بنا کر تباہ کر دیا، جبکہ میڈیا رپورٹس کے مطابق حملے کے دوران ایک بلند و بالا عمارت کے قریب زوردار دھماکے کی آواز سنی گئی اور آگ کا بڑا گولہ فضا میں بلند ہوتا دیکھا گیا، جس سے علاقے میں خوف و خیراس پھیل گیا۔ اسی دوران ایرانی حملوں کے باعث شہریوں نے ایک اسرائیلی وزیر کے گھر میں قائم شیلٹر میں پناہ لینے کی کوشش کی، تاہم مبینہ طور پر وزیر کی جانب سے دروازہ نہ کھولنے پر صورتحال مزید کشیدہ ہو گئی۔ دوسری جانب پاسداران انقلاب نے آج کے دن کو امریکہ کے لیے سیاہ دن قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ان کے جدید ترین فضائی دفاعی نظام نے 2 طیارے، 5 ڈرون اور 2 کروز میزائل تباہ کر دیے، تاہم ان دعووں کی آزاد ذرائع سے تصدیق تاحال سامنے نہیں آ سکی۔ ایران کے خلاف جنگ کے دوران اب تک 365 اہلکار زخمی ہو چکے۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے تصدیق کر دی۔ اعداد و شمار کے مطابق ایران کے خلاف جنگ کی شروعات کے بعد سے اب تک اس کی افواج کے 365 اہلکار زخمی ہو چکے۔ اب تک امریکی فوج کے 247، بحریہ کے 63، 19 مرینز اور فضائیہ کے 36 اہلکار اس جنگ کے دوران زخمی ہو چکے۔ پینٹاگون کے اعداد و شمار کے مطابق اس جنگ کے دوران اب تک 13 اہلکار ہلاک ہو چکے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کے حوالے سے سوشل میڈیا پر زیر گردش جھوٹی خبروں کی تردید کرتے ہوئے انہیں بے بنیاد اور قیاس آرائیوں پر مبنی قرار دے دیا۔ میڈیا کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ مختلف ذرائع خصوصاً سوشل میڈیا پر ایسی رپورٹس سامنے آئی ہیں جن میں پاکستان کی جانب سے امن مذاکرات کے فروغ کے لیے مبینہ اقدامات کو سرکاری ذرائع سے منسوب کیا گیا، تاہم یہ دعوے حقیقت پر مبنی نہیں۔ ترجمان نے اس بات پر بھی تشویش کا اظہار کیا کہ جمعہ کو وزارت خارجہ میں ہونے والی بریفنگ کو غلط انداز میں پیش کیا گیا۔ طاہر اندرابی نے میڈیا پلیٹ فارمز پر زور دیا کہ وہ قیاس آرائیوں سے گریز کرے، درست اور مستند معلومات کے لیے صرف سرکاری بیانات اور میڈیا ریڈ آؤٹس پر انحصار کریں۔ ایرانی بحریہ اور ایروسپیس فورس نے آپریشن وعدہ صادق 4 کی 92ویں اور 93ویں لہر کی مہم میں مسلح افواج کے خطے میں موجود امریکی اسٹریٹجک ریڈار سسٹم بحری تنصیبات کو تباہ کرنے کا دعویٰ، جبکہ فلسطین کے مقبوضہ علاقوں میں اسرائیل کے 50 مقامات کو بھی نشانہ بنایا۔ متعدد عمارتیں، گھر تباہ، آگ بھڑک اٹھی۔ ایران نے جوابی کارروائی میں اسرائیل پر میزائل داغ دیے۔ اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب اور حیفا سمیت مختلف شہروں پر فتح میزائلوں سے حملے، نتیجے میں عمارتیں تباہ ہو گئی، گاڑیوں میں آگ لگ گئی۔ ایرانی حملوں کے دوران اسرائیل کا دفاعی نظام ایرانی میزائل روکنے میں ناکام رہا۔ حملوں میں اسرائیلی شہر روش ہائن میں متعدد گھر تباہ۔ بحری حملے کے پہلے مرحلے میں امریکی ایمفیبیس لینڈنگ کرافٹ یوٹیلیٹی جہاز جمع کرنے کے مقام کو بیلسٹک میزائلوں کے ذریعے تباہ کر دیا۔ اسرائیل اور امریکی حملوں کے جواب میں ایران کے خلیجی ممالک کو نشانے بنانے کا سلسلہ جاری۔ متحدہ عرب امارات میں گیس پلانٹ پر خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔
جس میں ایک مصری شہری جاں بحق جبکہ 2 پاکستانی اور 2 مصری زخمی ہو گئے۔ حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی حملوں میں میزائل کو فضا میں ہی ناکارہ بنا دیا گیا، تاہم جلتے ہوئے ملبے کے ٹکڑے گیس پلانٹ پر گرے جس سے آگ بھڑک اٹھی۔ ایک اور رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات کے گیس پلانٹ پر گرنے والے میزائل کے ٹکڑوں اور ملبے سے 12 افراد زخمی ہوئے۔ کویت میں بھی صورتحال دن بھر کشیدہ رہی، متعدد بار ایئر ریڈ سائرن بجائے گئے جبکہ الحمدی ریفائنری کے مختلف یونٹس میں لگنے والی آگ پر کئی گھنٹوں بعد قابو پا لیا گیا۔ دوسری جانب سعودی عرب نے بھی متعدد میزائل اور ڈرون حملوں کو فضا میں ہی تباہ کرنے کا دعویٰ کیا، جبکہ بحرین میں جبل الدخان کے ریڈار سائٹ پر نصب AR-327 طویل فاصلے تک نگرانی کرنے والا 3D ارلی وارننگ ریڈار کو بھی ڈرون حملے میں نشانہ بنا کر تباہ کر دیا گیا۔ ایران جنگ نے امریکہ کے لیے مشکلات پیدا کر دی، عوام کے لیے بنیادی سہولیات کے بجٹ میں کٹوتیاں کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا، جبکہ امریکی دفاعی بجٹ تاریخ کے بلند ترین $1.5 کھرب تک کے بڑے اضافے کی تجویز پیش کر دی گئی۔ امریکی دفاعی اخراجات میں تقریباً 40% اضافے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ صحت، تعلیم اور امدادی حکومتی پروگرام سے $73 ارب کی کٹوتیاں کرنے کی سفارش کر دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے مالی سال 2027 کے لیے تقریباً $1.5 ٹریلین کے دفاعی بجٹ کی منظوری کے لیے کانگریس سے درخواست کر دی، جو جدید تاریخ میں فوجی اخراجات کی بلند ترین سطح ہو سکتی ہے۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے پیش کیے گئے اس نئے بجٹ منصوبے میں $73 ارب کی کٹوتیاں صحت، تعلیم، رہائش اور کم آمدنی والے طبقات کے لیے امدادی منصوبے سے کرنے کا فیصلہ بنا لیا گیا۔ صدر ٹرمپ نے زور دیا کہ قومی سلامتی کو اولین ترجیح دی جانی چاہیے، چاہے اس کے لیے فلاحی پروگرامز میں کمی ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ مجوزہ بجٹ پر ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز دونوں جماعتوں کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے بل کلنٹن، براک اوباما، جارج بش اور جو بائیڈن سمیت ہر صدر سے ایران کے خلاف بڑی فوجی کارروائی کی درخواست کی تھی۔ سابق وائٹ ہاؤس چیف راہم ایمینوئل کا انکشاف۔ ہر امریکی صدر نے اسرائیلی وزیر اعظم کی درخواست پر ایران کے خلاف جنگ کے خطرات کا جائزہ لیا اور فیصلہ کیا کہ یہ امریکی قومی مفاد میں نہیں، اور تمام صدور نے صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد انکار کر دیا، لہٰذا اسرائیل کو ذمہ دار ٹھہرانا امریکی صدر کی آئینی ذمہ داری سے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کا نظام یہ ہے کہ صدر منتخب ہوتا ہے، بائبل پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھاتا ہے اور کمانڈر ان چیف بنتا ہے، فوجیوں کی جانوں کا فیصلہ وہی کرتا ہے۔ راہم ایمینوئل نے مزید کہا، یہ فیصلہ صدر کا ہے، اس معاملے پر کسی اور کو مورد الزام ٹھہرانا بے معنی ہے۔ اسرائیل اور امریکہ اور ایران کے درمیان ہے، مگر اس کا اثرات ہر پاکستانی کو محسوس ہو رہا ہے۔ اس جنگ کا اثرات آپ کی پیٹرول کی قیمت پہ، آپ کی بجلی کی قیمت پہ، مہنگائی کی صورت میں، معاشی بحران کی صورت میں، نہ صرف ہر پاکستانی یہ بوجھ اٹھا رہا ہے، مگر دنیا بھر کے غریب عوام یہ بوجھ اٹھا رہا ہے۔ ہم سب دعا گو ہے کہ تمام قوتیں جو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جنگ ختم ہو جائے اور امن قائم ہو، ہم ان قوتوں کے لیے بھی، ہمارے حکومت بھی اس میں شامل ہے، ان کے لیے بھی ہم دعا گو ہے۔ ذوالفقار بھٹو کے ایٹمی پروگرام کی بدولت پاکستان آج محفوظ ہے۔ صہیونی قوتیں پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا گڑی خدا بخش میں بانی پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کی تقریب سے خطاب۔ کہا، ایران، امریکہ، اسرائیل جنگ کے اثرات ہر پاکستانی محسوس کر رہا ہے۔ پاکستان بھی جنگ بندی کی کوششوں میں شامل ہے۔ کچھ قوتیں نفرت اور تقسیم کی سیاست پر یقین رکھتی ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا، ایران کے خلاف جنگ غیر قانونی ہے۔ امریکی اسرائیلی حملے میں آیت اللہ خامنئی کی شہادت کی مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا، جنگ پوری دنیا میں پھیل سکتی ہے۔ پاکستان کے عوام تاریخ کے مشکل حالات سے گزر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا، پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ملک کو اکٹھا کرنے کی سیاست کی ہے۔ تمام صوبائی حکومتوں نے مل کر وفاق کے ساتھ کام کیا۔ وفاقی صوبائی حکومتیں عوام کو ریلیف کی فراہمی کے لیے اقدامات کر رہی ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی گڑی خدا بخش آمد۔ بلاول بھٹو زرداری نے بانی پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو شہید اور بے نظیر شہید کی قبور پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سمیت دیگر پیپلز پارٹی کے رہنما بھی چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے ہمراہ تھے۔ بلاول ہاؤس کراچی میں بانی پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو کی 47ویں برسی کی تقریب۔ پیپلز پارٹی شعبہ خواتین کے زیر اہتمام قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری، مرکزی صدر پیپلز پارٹی شعبہ خواتین فریال تالپور کی شرکت۔ خواتین رہنماؤں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جمہوریت اور ملکی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا، بانی پیپلز پارٹی کی بدولت ملک آج ایٹمی طاقت ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید کی قائدانہ اور غیر معمولی فیصلوں سے ملک کی دفاع مضبوط ہوا۔
یعنی یہ سپورٹس پرائز اس لیے فراہم کی گئی کہ وہ اپنے کرایوں میں اضافہ نہ کریں یا کم سے کم کریں، جو کہ عام آدمی کی جو ہے وہ برداشت میں ہو۔ اسی طرح سے جو ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ پنجاب میں بھی اور اسلام آباد میں بھی جو ہے اس کو فری کیا گیا ہے، وداؤٹ ٹکٹ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے انیشیٹوز ہیں جن کے اوپر صوبائی حکومتیں اپنے طور پہ جو ہے وہ غور کر رہی ہیں، اور وفاقی حکومت جو ہے وہ اپنے طور پہ جو ہے وہ اس سلسلے میں جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ سیاسی اور عسکری قیادت خطے میں امن کے لیے کوشاں ہے۔ کچھ عناصر ملک کے خلاف بیانیاں بنا رہے ہیں، ذاتی مفادات کی بجائے ملکی مفادات کو ترجیح دینی چاہیے۔ کچھ عناصر ملک کے خلاف جھوٹا بیانیاں بنا رہے ہیں، سیاست سے زیادہ ریاست کو مقدم رکھنا ہوگا۔ پاکستان میں مکمل یکجہتی کا ماحول ہونا چاہیے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا حکومت کفایت شعاری اقدامات پر عمل پیرا ہے، حکومتی اقدامات سے پیٹرولیم مصنوعات کا بحران پیدا نہیں ہوا۔ گڈس ٹرانسپورٹ کے کرایوں کو مستحکم رکھنے کے لیے سبسڈی دی ہے۔ دنیا بھر میں پیٹرولیم اور گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کاوشوں سے تیل کی سپلائی میں رکاوٹ نہیں آئی۔ پاکستان IMF سے کیے معاہدے کی پاسداری کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا وفاق اور صوبائی حکومتیں مل کر عوام کو ریلیف دے رہی ہیں۔ حکومت عام آدمی اور کسانوں کو ریلیف کی فراہمی کے لیے کوشاں ہے، اور سائیکل والوں کو پیٹرول پر 100 روپے فی لیٹر ریلیف دیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے پہلے دن سے ہمیں تب جگایا تمام متعلقہ وزارتوں کو کہ جب یہ کشیدگی ابھی شروع ہو رہی تھی، اور انہوں نے کہا کہ میں قطعاً یہ برداشت نہیں کروں گا کہ میرے ملک کا کسان، میرے ملک کا محنت کش، ان کے لیے ملک میں تیل کی قلت ہو۔ اور الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ پورے خطے میں تیل کی قلت ہوئی۔ ہمارے مشرقی ہمسائے کو ہی لے لیجئے، لائنیں لگی ہیں پیٹرول پمپوں کے اوپر، پیٹرول دستیاب نہیں ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا مسافر گڈس ٹرانسپورٹ کو سبسڈی ملنے سے عوام کو مزید ریلیف ملے گا۔ خطے کے کئی ممالک میں پیٹرول کی قلت ہو گئی ہے، تاہم موجودہ صورتحال میں بھی حکومت نے ملک میں پیٹرول کی قلت نہیں ہونے دی۔ مشاورت کے بعد پیٹرول کی قیمت میں اضافہ اور سبسڈی کا نظام واضح کیا گیا، جبکہ قومی قیادت کو آگاہ کیا گیا کہ اب حکومت کے لیے مہنگائی کا بوجھ اٹھانا مشکل ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم نے واضح کیا ہے کہ وہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک عوام خود کو محفوظ محسوس نہ کریں۔ عطا تارڑ نے کہا وزیر اعظم نے پرائسنگ فارمولے پر سخت محنت کے ذریعے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں کمی کی، اور عوامی ریلیف کے لیے پیٹرول پر عائد لیوی میں 80 روپے تک کمی لائی گئی ہے۔ وزیر اعظم نے چاروں صوبوں کی قیادت کو اکٹھا کر کے اقدامات کیے۔ عطا تارڑ نے کہا پورے ملک میں تیل کی قلت نہیں، اور حکومت نے ایندھن کی مسلسل فراہمی کا بندوبست کر رکھا ہے۔ عام آدمی مشکل کا شکار ہو، یہ وزیر اعظم کو برداشت نہیں، اسی لیے کفایت شعاری پر وزیر اعظم روزانہ کی بنیاد پر وزارتوں سے رپورٹ طلب کرتے ہیں۔ تقریباً 130 ارب روپے، 129 اگر میں اسپیسیفکلی کہوں ارب روپے خرچے گئے۔ پچھلی حکومتوں کی طرح یہ نہیں کیا گیا کہ جیسے کریم بھائی بینکرپٹ ہو گئے تھے، ملک کو بینکرپٹ کر دیا جائے۔ یہ 130 ارب روپے اپنے ترقیاتی منصوبوں میں سے کاٹ کر دیے گئے عوام کو، اور وہ چھوٹے چھوٹے جو آپ کے سامنے وزیر اعظم نے کے حکم کے ذریعے ہم پیش کرتے رہے، وہ چھوٹے چھوٹے حقیر نذرانے، چاہے وہ وزراء کی تنخواہ تھی، چاہے وہ 50% پیٹرول میں کٹوتی تھی، چاہے وہ 60% گاڑیوں کا تالا لگا کے بند کر دینا تھا، مگر ایک ایک پیسہ جو خرچ کیا گیا وہ بچت سے خرچ کیا گیا۔ وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک کہتے ہیں کہ حکومتی معاشی پالیسیوں کا محور عام آدمی کی فلاح ہے۔ خوراک کی ترسیل کرنے والے ٹرکوں کے لیے ڈیزل پر خطی رعایت دی جائے گی۔ مال بردار گاڑیوں کو ماہانہ 80,000 روپے تک سبسڈی ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے مڈل کلاس طبقے کے لیے پیٹرولیم لیوی سے 80 روپے کمی کا اہم فیصلہ کیا ہے۔ صاحب حیثیت افراد پر اضافی بوجھ ڈال کر غریب اور متوسط طبقے کو مہنگائی سے تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم کا مقصد کسان اور مزدور کے لیے عزت کی زندگی یقینی بنانا ہے۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ کابینہ ارکان نے عوامی مشکلات کے پیش نظر اپنی 6 ماہ کی تنخواہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ توانائی کی بچت کو قومی فریضہ قرار دیتے ہوئے شہریوں سے پیٹرول اور بجلی کے استعمال میں احتیاط کی اپیل کی۔ مصدق ملک نے کہا کہ حکومت کو کئی چیلنجز درپیش ہیں، اور مہنگا تیل خرید کر سستا فروخت کرنا زیادہ عرصے تک ممکن نہیں، اسی لیے مسلسل سبسڈی کا سلسلہ جاری رکھنا ممکن نہیں رہا۔ ٹارگیٹڈ سبسڈی کی فراہمی وزیر اعظم کا عزم ہے۔ مصدق ملک نے کہا کہ حکومت نے غریب کسانوں کو 1500 روپے فی ایکڑ ریلیف دینے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ موٹر سائیکل سواروں اور مڈل کلاس کے لیے پیٹرول پر 100 روپے فی لیٹر سبسڈی دی جائے گی۔ بین الاضلاعی بسوں کو سستا ڈیزل فراہم کر کے کرایوں میں کمی لائی جائے گی۔ آپ کے توسط سے میں بلوچستان کے ان لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں جنہوں نے اقساط میں دیے ہوئے ہیں
قسطوں میں دیے ہوئے ہیں اپنے ٹرکس یا اپنے بسز، وہ جو ہے ان کے، کیونکہ اب سسٹم اس طرح کا بنا ہے، اٹ از ڈیجیٹلائز، تو وہ جس کے نام پر ہے ابھی تک ٹرانسفر نہیں ہوا ہے تو وہ چلا جائے گا، ان کو قسط چلی جائے گی. تو پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر پرانے مالک کو قسط چلی گئی، دس از آور رسپانسبلٹی. وہ آ کے ہمارے ڈپٹی کمشنرز کو اور ڈی پی اوز کو اپنی شکایت درج کریں. ہم ان مالکان سے وہ سبسڈی لے کے اپنے گڈز آنرز کو، اپنے پبلک ٹرانسپورٹ کو ان کے حوالے کریں گے، چاہے وہ کسی بھی صوبے کے. بہت سارے باہر کے لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے صوبے میں اپنی گاڑیاں رجسٹرڈ کی ہیں، وہ بھی پینک نہ ہوں، ہم وہ پیسے لے کر ان کے حوالے کر دیں گے. بلوچستان حکومت کا بھی عوام کو ریلیف کے لیے بڑا فیصلہ، پبلک ٹرانسپورٹ کو 1 ماہ کے لیے مفت کرنے کا اعلان. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے پریس کانفرنس کے دوران کہا شہری 1 ماہ کے لیے گرین بسز میں مفت سفر کر سکیں گے. انہوں نے کہا وفاقی حکومتیں پیٹرول مصنوعات پر سبسڈی دے رہی ہے، ہم نے بھی وفاقی حکومت کی سبسڈی میں اپنا حصہ ڈالا ہے. صوبائی سطح پر زرعی شعبے میں سبسڈی دیں گے، گاڑیاں قسطوں پر لینے والوں کو سپورٹ کریں گے. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا خطے میں کشیدگی کی وجہ سے پاکستان بھی متاثر ہو رہا ہے. وزیر اعظم کی کاوشوں سے تیل کی سپلائی میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں آئی. توانائی بچت اقدامات سے اب تک 1 ارب 40 کروڑ روپے کی بچت کی. تاجر برادری کے تعاون سے کوئٹہ میں کاروبار کے اوقات کار طے کریں گے. سرفراز بگٹی نے کہا لوگوں کو کسی چیک پوسٹ پر پولیس کی جانب سے تنگ نہیں کیا جائے گا. پولیس صرف دہشت گردی کی روک تھام کے لیے چیکنگ کرے گی. دکانیں صرف رات 8 بجے تک کھلیں گی. ریسٹورینٹس اور شادی ہال رات 10 بجے تک کھلیں گے. وزیر اطلاعات پنجاب عظما بخاری نے کہا ہے کہ الحمدللہ ایک مرتبہ پھر پنجاب عوام کو ریلیف دینے میں تمام صوبوں سے آگے نکل گیا. جب بھی عوام کو سہولت دینے کی باری آئے گی پنجاب سب سے آگے ہوگا. اپنے ایک بیان میں ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز عوام کو ریلیف فراہم کر کے دلی سکون محسوس کرتی ہیں اور انہوں نے پنجاب کے عوام کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا بلکہ ہر مشکل میں ان کے ساتھ کھڑی رہی. صوبائی وزیر نے کہا کہ مریم نواز نے پورے پنجاب میں پبلک ٹرانسپورٹ مکمل فری کر کے عوام کے دل جیت لیے اور جنگی صورتحال برقرار رہنے تک شہری پبلک ٹرانسپورٹ میں بالکل مفت سفر کریں گے. انہوں نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ سوشل میڈیا پر عوام کے سب سے بڑے خیر خواہ ہونے کا دعویٰ کرنے والے صوبائی حکومتیں اور ان کی جماعتیں خاموش ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف نے انکشاف کیا ہے کہ بھارت فالس فلیگ آپریشن کی تیاری کر رہا ہے. انہوں نے بھارت کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر اس نے کوئی ڈرامہ رچانے کی کوشش کی تو پاکستان بھرپور جواب دے گا. ان کا کہنا تھا بھارت کی طرف سے اگر کسی قسم کی جارحیت کی گئی تو جواب دیتے ہوئے کولکتہ تک پہنچا کر آئیں گے. خطے میں امن قائم ہونا چاہیے اور برادر ممالک کے درمیان اتفاق ہونا ضروری ہے. انہوں نے دعویٰ کیا کہ پاکستانی افواج نے بھارت کو جنگ میں عبرتناک شکست دی. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان انتہائی اہم کردار ادا کر رہا ہے. دعا کریں پاکستان اپنے کردار میں سرخرو ہو. وزیر دفاع نے کہا دعا کریں خطے میں امن قائم ہو، برادر ممالک میں اتفاق ہو. سمندری حدود کا دفاع مضبوط، پاک بحریہ میں جدید اور منفرد ٹیکنالوجی سے لیس خیبر کی شمولیت. IMF کی طرف سے پاکستان کو آئندہ مالی سال 2026-27 کے بجٹ میں بجلی کے شعبے کے لیے 830 ارب روپے کی سبسڈی دینے کی اجازت، جبکہ جنوری 2027 میں بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی نئی شرط بھی عائد کر دی گئی. سبسڈی میں سے تقریباً 300 ارب روپے بجلی چوری اور بلوں کی کم وصولی کے نقصانات کو پورا کرنے کے لیے مختص کیے گئے. IMF نے یہ بھی واضح کیا کہ آئندہ سال جنوری میں سالانہ ٹیرف ایڈجسٹمنٹ کے تحت بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے گا. حکومت نے IMF کو یقین دہانی کرائی ہے کہ بجلی کے نرخوں میں بر وقت ایڈجسٹمنٹ کے ذریعے لاگت کی مکمل وصولی کو یقینی بنایا جائے گا، جبکہ مختلف صارفین پر اس کا بوجھ متوازن انداز میں تقسیم کیا جائے گا. بالی ووڈ کے لیجنڈری اداکار راج کپور کی پشاور میں قائم حویلی کی دیوار کا کچھ حصہ منہدم ہو گیا. تفصیلات کے مطابق کپور خاندان کی پشاور کے قصہ خوانی بازار میں قائم حویلی کو بارشوں اور زلزلے کے باعث نقصان پہنچا. بارشوں کے بعد آنے والے زلزلے کے باعث راج کپور کی حویلی کی دیوار کا کچھ حصہ منہدم ہو گیا. حکومت کی جانب سے راج کپور حویلی کو قومی اثاثہ قرار دیا گیا ہے اور اس کی تحویل سرکار کے پاس ہی ہے.